بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام مکے میں قیام پذیر تھے، اہل کوفہ نے آپ کو خط پہ خط اس مضمون کے لکھنے شروع کیے کہ ہم یزید جیسے فاسق و فاجر انسان کو کسی حال میں بھی دینی پیشوا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کو ہدایت کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی بیعت کر لیں۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے ہماری درخواست پر توجہ نہ فرمائی اور ہماری ہدایت کا بندوبست نہ کیا تو ہم روز قیامت پیش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شکایت کریں گے۔ جب اس قسم کے بے شمار خطوط حضرت کے پاس آئے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ تم کوفہ چلے جاؤ، وہاں کے حالات دیکھو۔ اگر واقعی میں طالب ہدایت ہوں اور میرے وہاں آنے کی سچے دل سے ضرورت محسوس کر رہے ہوں اور ان کی نیت ہر طرح بخیر ہو تو مجھے وہاں سے لکھنا، میں چلا آؤں گا۔ یہ حکم سن کر جناب مسلم کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ 2 کم سن بچوں کو بھی لیے لیا، کیونکہ وہ بچے آپ سے زیادہ مانوس تھے۔ جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے پرجوش استقبال کیا اور آپ کے آنے پر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ چند روز کے اندر کئی ہزار آدمیوں نے آپ سے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ سچے دل سے امام علیہ السلام کے خواستگار اور اپنی نجات آخرت کے لیے دینی معاملات میں رہنمائی چاہتے ہیں، تو آپ نے امام علیہ السلام کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات قابل اطمینان ہیں، آپ بہت جلد تشریف لے آئیں۔ کوفے کے بعض شرارت پسندوں نے خفیہ طور پر یزید کو مطلع کیا کہ کیا بے خبر بیٹھا ہے، مسلم بن عقیل کوفے میں آ چکے ہیں اور حسین بن علی سے علی کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ موجودہ حاکم کوفہ کمزور طبیعت ہے، وہ لوگوں کو بیعت سے نہیں روک سکتا، جلد کسی سخت حاکم کو بھیج ورنہ حکومت تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ خبر پاتے ہی یزید نے اپنے زیاد کو، جو نہایت سنگ دل اور ظالم پسند تھا، کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا اور تاکید کی کہ مسلم بن عقیل کو جس طرح سے ممکن ہو قتل کر ڈالے اور جو لوگ محبان حسین ہوں ان کو سزا دے۔ اہل کوفہ امام علیہ السلام کے منتظر ہی تھے اور ابن زیاد وہاں آ پہنچا اور اس نے کوفہ کے لوگوں پر سختی شروع کی، بہت سوں کو اپنے سامنے بلوا کر پٹوایا، بہت سوں کو قید کیا۔ اس ظالم کی سخت گیری سے لوگ گھبرا گئے اور بہت سے اہل بیت کوفہ چھوڑ کر آس پاس کے دیہات میں چلے گئے۔ جن لوگوں نے حضرت مسلم علیہ السلام سے بیعت کی تھی وہ ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ بیٹھے، یہاں تک کہ حضرت مسلم تنہا رہ گئے۔ آپ کے سچے دوستوں میں سے کچھ تو قید میں چلے گئے جیسے مختار، بعض کوفہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے جیسے سلمان بن مصعب وغیرہ، اور بعض قتل ہو گئے جیسے جناب ہانی۔ اب حضرت مسلم کے لیے کوئی جگہ پناہ گاہ کی نہ رہی۔ ادھر ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی مسلم بن عقیل ہوں ان کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو۔ یہ وقت جناب مسلم پر بہت سخت تھا، نہ کوئی مونس، نہ کوئی ہمدرد، نہ کوئی مددگار، پردیس اور پھر یک و تنہا، کہیں کوئی پناہ کی جگہ نظر نہ آتی تھی۔ اہل کوفہ پر ابن زیاد کا خوف اس درجہ غالب آ چکا تھا کہ حضرت مسلم کو کوئی شخص اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ آپ کے دونوں بچے قاضی شریح کے گھر میں تھے، خود حضرت مسلم علیہ السلام ہر طرف پریشان پھر رہے تھے اور اس بات پر کف افسوس مل رہے تھے کہ میں نے کیوں فرزند رسول کو اس طرف آنے کے لیے خط لکھا۔ اسی خیال میں ڈوبے چلے جا رہے تھے کہ ایک عورت اپنے دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ جناب مسلم پر پیاس کا غلبہ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے کنیز خدا، میں پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی مجھے دے دے۔ وہ پانی لے آئی۔ آپ پانی پی کر شکر خدا بجا لائے اور وہیں دروازے پر بیٹھ گئے۔ اس عورت نے کہا، اے شخص، میں نے تیری خواہش پوری کر دی، اب تو یہاں سے جاتا کیوں نہیں؟ جناب مسلم نے کہا، میں غریب الوطن ہوں، کہاں جاؤں، کوئی یار و مددگار نہیں۔ اس نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا، مسلم بن عقیل ہوں، اہل کوفہ نے مجھ سے دغا کی اور میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ عورت مومنہ تھی، وہ دوست دار اہل بیت جناب مسلم کا نام سنتے ہی قدموں پر گر پڑی اور کہنے لگی، اے میرے سید و آقا، یہ گھر
آپ ہی کا ہے، آپ شوق سے تشریف لائیے۔ یہ کہہ کر وہ آپ کو اندر لے گئی اور خاطر مدارت میں مشغول ہوئی۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل کو اس پریشانی میں نہ کھانے پینے کا خیال تھا، نہ راحت و آرام کا۔ طرح طرح کے رنج و غم آپ کو گھیرے ہوئے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر آپ کو نہ گزری تھی کہ ابن زیاد کی فوج جستجو کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ جناب مسلم بڑے بہادر تھے، آپ فوراً تلوار لے کر گھر سے باہر نکل آئے اور ان ظالموں سے لڑنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر میں بہت سے اشقیاء کو مار کر زمین پر گرا دیا۔ یہ حال دیکھ کر محمد بن اشعث جو اس فوج کا سردار تھا گھبرا گیا اور اس نے ابن زیاد سے اور کمک طلب کی۔ ابن زیاد نے کہا، ایک تنہے تنہا کو گرفتار کرنے کے لیے فوج کا ایک دستہ کافی نہ ہوا؟ اس نے کہا، اے پسر زیاد، یہ معمولی انسان کا مقابلہ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، اس خاندان کی شجاعت کا تمام عرب لوہا مانے ہوئے ہے۔ آخر جب کمک آ گئی تو دشمنوں نے چاروں طرف سے حضرت مسلم کو گھیر لیا۔ اب اکیلے کہاں تک لڑتے؟ آخر بدن زخموں سے چور چور ہو گیا اور بے دم ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان نامردوں کو اتنی تاب کہاں تھی کہ مجروح شیر کے پاس آتے، دور ہی سے تیر و نیزے مارتے رہے۔ جناب مسلم کو اس وقت پیاس کا غلبہ تھا، ان ظالموں سے فرمایا، تھوڑا پانی دو، مگر کسی نے توجہ نہ کی۔ ایک سپاہی نے اپنے سردار سے کہا، کیا غضب ہے، کوئی اس زخمی کو پانی تک نہیں دیتا، کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ سردار نے کہا، تو ہی جا کر پلا دے۔ وہ کوزہ آب لے کر جناب مسلم کے پاس آیا۔ آپ نے جب پانی پینا چاہا تو منہ کا خون پیالے میں ایسا گرا کہ آپ نے وہ پانی پھینک دیا۔ حضرت مسلم کو بھی پانی پینا کیسے نصیب ہوتا جبکہ ان کے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کربلا میں پیاسے شہید ہونے والے تھے۔ الغرض ان ظالموں نے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا اور دربار پسر زیاد میں لے گئے۔ جب آپ اس ظالم کے سامنے پہنچے تو اس کو سلام نہ کیا۔ ایک درباری نے کہا، اے مسلم، تم نے امیر کو سلام نہ کیا؟ فرمایا، میرا امیر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں اس ظالم کو امیر کیوں سمجھنے لگا؟ یہ سن کر ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مسلم کو بالائے بام جا کر قتل کریں اور ان کے لاشیں کو کوٹھے سے پھینک دیں۔ جناب مسلم نے فرمایا، اگر میرا قتل ہی تجھے منظور ہے تو مجھے اجازت دے کہ میں کسی سے کچھ وصیت کر لوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ پسر سعد دربار میں موجود تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے پسر سعد، میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے جدا ہو کر کہیں چھپ گئے ہیں، ان کو تلاش کر کے کسی کے ساتھ مدینے بھجوا دینا، وہ بہت کم سن ہیں، خود نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا کہ حاکم اجازت دے گا تو میں وصیت پوری کر دوں گا۔ فرمایا، دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے اوپر فلاں شخص کے چند دینار قرض ہیں، میری ذرہ بیچ کر یہ قرض ادا کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ ایک خط فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھ کر دے کہ ادھر آنے کا قصد نہ کریں۔ پسر سعد نے کہا، اس وصیت کو پورا کرنا میرے امکان سے باہر ہے، اس لیے کہ حاکم وقت ان کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا، لعنت خدا ہو تیرے اوپر، تجھے حاکم وقت کی خوشنودی کا تو اتنا خیال ہے مگر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا لحاظ نہیں۔ مختصر یہ کہ ابن زیاد کے غلام حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے گئے اور حسین علیہ السلام مظلوم کے اس بہادر ایلچی کو وہاں لے جا کر قتل کر دیا اور لاش کو نیچے گرا دیا۔ غریب مسلم کو کئی دن تک گور و کفن تک میسر نہ ہوا، وہ بے دین آپ کے پائے مبارک میں رسی باندھ کر گلی کوچوں میں کھینچتے پھرتے تھے۔ کوئی اتنا کہنے والا نہ تھا کہ ارے ظالموں، بے دینوں، عام مسلمانوں کی لاش کے ساتھ بھی یہ عمل نہیں کیا جاتا، اس لاش کے ساتھ جو خاندان رسالت کا فرد ہو، ایسا حال۔ ادھر جب امام مظلوم عراق کی طرف جا رہے تھے، راہ میں ایک شخص کوفے کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ آپ نے اس سے جناب مسلم کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، اہل کوفہ کے کیا کیا مظالم بیان کروں۔ آپ کے محب خاص ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے، آپ کے ایلچی مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ان کی لاش نہایت ذلت و حقارت سے کوفے کی گلی کوچوں میں گھسیٹی گئی۔ یہ سننا تھا کہ امام مظلوم بے قرار اور مغموم ہو گئے۔